بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج یہ جو درس ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک بالکل ڈیفرنٹ، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ جو اس طرف سے بھی اختلافی معاملات میں آپ اس طرف سے بھی دلائل سنتے ہیں، اس طرف سے بھی دلائل سنتے ہیں، ادھر سے بھی قرآن ہے، ادھر سے بھی قرآن ہے، ادھر سے بھی حدیث ہے، ادھر سے بھی حدیث ہے، اور ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایک راستے پہ چل نکلتے ہیں اور دوسرے سے رخ موڑ لیتے ہیں، کچھ اس راستے پہ چل نکلتے ہیں اور وہ ادھر دوسروں سے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں اور موسٹلی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اگر آپ آج تسلی کے ساتھ سمجھ لیں گے، میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا ضرور لوں گا، لیکن اگر تسلی سے اس بات کو سمجھ لیں گے تو یقین کریں کہ آپ کو اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک حقیقت اور ایک اصول ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک ضابطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اور وہ دلائل ہے اس کے میں آپ کو پیش کروں گا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں، ایک ہے آپ کی شان ابدیت، مقام ابدیت، اور دوسری ہے آپ کی شان محبوبیت، مقام محبوبیت۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابدیت یعنی اللہ کی بندگی کا مقام، جب حضور اللہ کی بندگی کے مقام پر ہوتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا پیکر ہوتے ہیں، انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، اور آپ سے اس وقت جو کچھ بھی صادر ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی اظہار عاجزی میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، انکساری میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مقام ابدیت۔ اور پھر جب کبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہیں تو پھر اس موقع پر آپ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت طویل موضوع ہے، لیکن میں اس کی صرف دو مثالیں پیش کر دوں گا، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ مزید اس کو کھول کر بیان کرنے کی ایک تمثیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ مزید بات کو سمجھ جائیں گے اور بات مزید کھل جائے گی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ بیٹا ہے، اس کے والد اس کے سامنے کہیں کہ نہیں جی بس میں تو، یا اس کے سامنے کسی سے اظہار کر رہے ہو کہ نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں جی، بس جی یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں جی، میں تو بڑا حقیر ہوں جی، نہیں جی میں تو کچھ کسی قابل نہیں ہوں۔ ایسے جملے اکثر لوگ آپ سنتے ہیں، بولتے ہیں۔ تو وہ کسی سے بات کر رہے تھے، اس کے والد، اس کے بیٹے نے سن لیا، اور وہ بیٹا اپنے دوستوں میں گیا اور جا کر کہتا ہے جی میرے والد تو بڑے حقیر ہیں، میرے والد تو بڑے نالائق ہیں۔ دوستوں نے کہا ہوگا بھائی خدا کا نام لو، تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، اپنے والد کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا، اس کے پاس دلیل ہوگی، وہ کہے گا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے بھائی، میرے والد یہ کہہ رہے تھے۔ اور نہیں جی نہیں میں تو بس کچھ نہیں جی، میرے پلے تو کچھ نہیں جی، میں تو حقیر فقیر سا آدمی ہوں، میں نے خود سنا ہے تو میں تو ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ سمجھ گئے میری بات؟ آپ کی رائے بھی اس کے بارے میں یہی ہوگی کہ یہ بے ادب شخص ہے، کہ اپنے والد کے عاجزی اور انکساری میں بولے گئے جملے اس کی شان میں تنقیص کے لیے اس کی دلیل بن گئے۔ یہ اب آپ ساری بات میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھی، بلا تشبیہ و بلا مثال آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ جن کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام ابدیت سے آگے نہیں بڑھی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری میں کہے گئے جملوں پہ اٹا رہا، تو شیطان نے وہ دلیل اس کے
دماغ میں ڈال دی کہ حضور کچھ نہیں ہے، وہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، معاذ اللہ سے۔ اور حوالہ ان کے پاس موجود ہے حدیث، آپ اس کے بارے میں وہی رائے قائم کریں جو رائے آپ کی اس بیٹے کے بارے میں، جس کے پاس دلیل تھی اپنے باپ کو فقیر اور حقیر ثابت کرنے کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ آپ فاقے سے ہیں، آپ پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، تو یار لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام لے لیتے ہیں اس بے ادب بیٹے کی طرح، لیکن ہم جیسے جو دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعویٰ میں سجدہ کرتے، کاش ہمیں سجدہ کرتے جو ہم حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضور کی مقام ابدیت، وہ اپنے مولا کو راضی کرنے کی خاطر، اپنی مقام ابدیت کو اور بلند کرنے کی خاطر آپ نے یہ والے راستے جو سخت اور مشکل اور کٹھن تھے، یار لوگوں کو وہ دلیل لگ گئی۔ آئیے دیکھیے، اب میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، ذرا یہ سنیے۔ حدیث نمبر ہے جی 3578۔ حضرت انس بن مالک نے کہا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم سے کہا، جو حضرت انس کی والدہ ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا، نقاہت میں کمزوری معلوم ہوا، میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں۔ گمان کیا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں کچھ ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے ان کے اوپر یہ جو مقام ابدیت والا پہلو تھا، یہ ایک لمحے کے لیے ذرا ان سے اوجل ہوا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی کمزوری کو کچھ اور سمجھ بیٹھے، مجبوری سمجھ بیٹھے آپ ایک لمحے کے لیے۔ تو کچھ کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے، حضرت ام سلیم نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اوڑھنی نکالی، کپڑا، اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا، اور اس اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر باندھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا۔ میں جو گیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا، کیا ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ پوچھا کچھ کھانا دے کر؟ تو عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ اندازہ کریں، وہ جو مقام ابدیت پر حضور بھوکے بیٹھے ہیں فاقے سے، اور آواز میں ضعف ہے، کمزوری ہے، ویکنس ظاہر ہو رہی ہے، جیسے بھوک سے انسان کی ہوتی ہے، تو وہ مقام ابدیت کو کمزوری اور مجبوری ایک تاثر ان کے ذہن میں آ گیا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاثر کو دور کر رہے ہیں۔ آتے ہی پوچھا، ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کھانا دے کر؟ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صحابہ اس وقت موجود تھے، تو ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو، اور پھر آپ تشریف لانے لگے، اور وہ کہتے ہیں میں آپ کے آگے آگے لپک کر چلتا رہا، تاکہ ابو طلحہ کے گھر پہنچ کر میں انہیں خبر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ ابو طلحہ بولے، ام سلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یاد رکھیں۔ تو ام سلیم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ گھبرائیں نہ، جو آ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لا بھی رہے۔ اللہ پر سیدہ ام سلیم کی نظر حضور کی شان محبوبیت پر ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو انتظام بھی ہو جائے گا، وہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، ابو طلحہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے۔ جب پہنچ گئے تو ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا، جیسے وہ سرید بنائی جاتی ہے۔ تو ام سلیم نے ایک کپی نچوڑ کر گھی کی، تو کچھ گھی اس پر ڈال دیا،
اور اس طرح وہ سالن سا ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد اس پر دعا کی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے دعا کی، اور پھر فرمایا اب یہاں سے شان محبوبیت کا آغاز۔ وہ جو حضور بیٹھے ہیں نکاحت میں وہ شان ابدیت تھی۔ اب ذرا دیکھیں، پھر حضور نے فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آئے 10 آدمی، سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی۔ اب جب وہ چلے گئے تو پھر 10 آدمیوں کو بلانے کا حکم۔ وہ آئے، انہوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، یہ حدیث میں لفظ ہے۔ جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا اور 10 کو لے آؤ، پھر اور 10 کو لے آؤ، پھر اور 10 کو لے آؤ۔ تو اس طرح لوگوں نے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 70 یا 80 تعداد تھی صحابہ کرام کی جو اس وقت حضور کے ساتھ تھی، اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اچھا، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ شان محبوبیت۔ اب یار لوگ حضور کی نکاحت والی جو پہلو تھا، جو پہلے بیان ہوا کہ حضور کمزوری بھوک کی وجہ سے نکاحت محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے دلیل پکڑ لی۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو، یہ تو خود اتنے مجبور ہے، یہ تو خود اپنی یہ معاملات نہیں چلا سکتے، تم ان کے اوپر تکیہ کر کے کیا بیٹھے ہوئے، معاذ اللہ سے تو پکڑ لو۔ ہم تو حضور کی شان محبوبیت والے پہلو کو دیں۔ اور یہ پوری حدیث آپ پڑھے، میں نے حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا۔ اس میں یہ کہیں نہیں آیا کہ حضور نے خود بھی کھایا گیا، یہ بھی کھایا ہو، لیکن اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ بس یہ بھی کہ حضور اپنے لیے وہ شان ابدیت ہی پسند کرتے ہیں، اور وہ 10 لوگوں کو صحابہ کو کھانا کھلا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ میری اس اختیاری نکاحت کو، اس اختیاری کمزوری کو کوئی میری مجبوری نہ سمجھ لے اور میری شان میں تنقیص نہ کر۔ اب آئیے دوسری حدیث، یہ بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3527 3527 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اے عبد مناف کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو۔ مطلب کیا؟ کہ کوئی ایسے کام کر لو کہ اپنے آپ کو اللہ سے بچا لو، کچھ نیک کام کر لو، کچھ عمل صالح کر لو، تاکہ تم اللہ رب العزت سے کے عذاب اور سزا سے بچ سکو۔ پھر فرمایا عبد المطلب کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ، جو موجود تھے ان کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا، اے زبیر بن عوام کی والدہ، رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد، اپنی بیٹی کو، اے فاطمہ بنت محمد، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہ مقام ابدیت۔ یار لوگ اٹک گئے یہی اور وہ اصرار کرنے لگے، دیکھو جی صحیح بخاری میں آ گیا کہ اللہ کے نبی تو اپنی بیٹی کے لیے اختیار نہیں رکھتے، تم اور میں کس طرح ان کی شفاعت پر تکیہ کیے بیٹھے ہو، یا کس طرح کہتے ہو جی وہ یوں ہو جائے گا، وہ یوں ہو جائے گا، وہ یوں بچائیں گے، وہ قبر میں، پل صراط میں، اور وہاں ہر جگہ پر وہ آسرا بنیں گے، وہ تو اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اس بے ادب بیٹے کی طرح اس حدیث پر اٹک گئے، جس حدیث کا تعلق مقام ابدیت کے ساتھ تھا۔ ان کی نظر اس حدیث پر نہ آئی جو مقام محبوبیت، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 499، اور اسے جو سلفی محدث ہو گزرے ناصر الدین البانی، انہوں نے بھی اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو درج کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت و بقا، اور آپ رو پڑے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری، رو پڑے اور ساتھ رونے لگے۔ اللہ نے فرمایا، جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، حالانکہ تمہارا رب علم رکھنے والا ہے، اور ان سے پوچھو کس وجہ سے رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب حال بیان کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور کہو آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، نہ خوش نہیں کریں۔
آپ کو راضی کر دیں۔ یعنی اگر آپ اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی وجہ سے پریشان ہیں اور رو رہے ہیں تو محبوب روئیے نا، آپ جیسے کہیں گے ویسے کریں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں حضور فرمایا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا اپنے مولا سے جب تک میری امت کا ایک محبوب جہنم میں ہوگا۔ تو آپ دیکھیے یہ شان محبوبیت، ہمارا اعتقاد اس کے اوپر ہے۔ ہم شان محبوبیت کو دیکھ کر حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اور یار لوگ جو ادھر اڑ گئے تو بس یہاں پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانوں کو جان لیجئے، اس کو رٹ لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حضور کی شان ایک مقام ابدیت ہے، ایک مقام محبوبیت ہے۔ آپ جس وقت جس پر جلوہ فرما ہوتے ہیں آپ سے اس وقت اسی طرح کی باتیں ساتھ، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی عطا کرے۔